بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہاں کے جزء حقیقت افراد خود باشد آرا ذاتی گویند، اور وہ یعنی وہ کلی جو اپنے افراد کی حقیقت کا جز ہو اس کو ذاتی کہتے ہیں. وہ کلی جو اپنے افراد کی حقیقت کا ایک جز ہو اس کو ذاتی کہتے ہیں. وہاں منحصر است در جنس و فصل، اور یہ منحصر ہے جنس اور فصل میں، یعنی اس کی دو ہی قسمیں آتی ہیں، جنس اور فصل. پیچھے انہوں نے تقسیم شروع کی تھی ایک کہ کلی کو جب ہم قیاس کریں گے اس کے افراد کی حقیقت کی طرف، تو یا تو وہ اپنے افراد کی تمام حقیقت ہوگی، یا اپنے افراد کی حقیقت کا جز ہوگی، یا اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہوگی. تو اپنے افراد کی تمام حقیقت ہو تو اس کو نوع حقیقی کہتے ہیں، جس کا بیان گزر چکا. اب دوسری شق جو ہے کہ یا تو اپنے افراد کی حقیقت کا جز ہو، ٹھیک ہے، اپنے افراد کی حقیقت کا جز ہو وہ کلی، تو اس وقت اس کلی کو ذاتی کہیں گے. ٹھیک ہے، اس کو بیان کر رہے ہیں کہ جب کلی اپنے افراد کی حقیقت کا جز ہو تو اس کو کیا کہیں گے، اور ان کے بارے میں مکمل بیان اب کر رہے ہیں. ان کو ذاتی کہیں گے، اور یہ منحصر ہے جنس اور فصل کے درمیان، یعنی اس کی دو قسمیں ہیں، جنس اور فصل. وہ کلی جو اپنے افراد کی حقیقت کا جز ہو اس کو جنس یا فصل کہیں گے. وجہ کیا ہے کہ جنس اور فصل یہ دو قسمیں ہیں اس کلی کی؟ وجہ بتا رہے ہیں، زیرا کے جزء حقیقت افراد خود اگر تمام مشترک باشد میان ای حقیقت و حقیقت دیگر آرا جنس خوانند، اس لیے کہ اپنے افراد کی حقیقت کا جز یعنی کلی، اپنے افراد کی حقیقت کا جز اگر تمام مشترک ہو اس حقیقت اور دوسری حقیقت کے درمیان تو اس کو جز کہیں گے. یعنی کوئی ایسی کلی ہے، ٹھیک ہے، جس کے افراد کا کوئی ایک جز ایک حقیقت پر بھی بولی جا رہی ہو اور ایک دوسری حقیقت پر بھی بولی جا رہی ہو، دو حقیقتوں کے درمیان مشترک ہو، ٹھیک ہے، تو اس کلی کو جنس کہیں گے. ٹھیک ہے، تمام مشترک ہو، جنہوں نے ایک لفظ کہا ہے کہ تمام مشترک ہو. تمام مشترک ہونے کا معنی کیا ہے؟ تمام وہ مراد بے تمام مشترک است کے میاں دو حقیقت ہیچ جز مشترک خارج نباشد. اور تمام مشترک سے مراد یہ ہے کہ ان دونوں حقیقتوں کا جز مشترک ان سے خارج نہ ہو، ان دونوں حقیقتوں کا کوئی بھی جز مشترک ان سے خارج نہ ہو. یعنی کلی کے جو افراد ہیں، پہلے دیکھ لیتے ہیں، انہوں نے تعریف کی کہ کلی کے جو افراد ہوں گے ان کا کوئی جز، ٹھیک ہے، کلی کے افراد کے جز پر جو کلی صادقہ ہے تو اس کو وہ یا تو جنس ہوگی یا فصل ہوگی. تو اگر وہ جز ایک حقیقت اور ایک دوسری حقیقت کے درمیان مشترک ہو، یعنی دو حقیقتوں کے درمیان مکمل طور پر وہ شریک ہو جائے، دو حقیقتیں اس جز میں بالکل شریک ہوں، تو اس جز کو جنس کہتے ہیں، اس کلی کو جنس کہیں گے. ٹھیک ہے، جو اپنے افراد کی حقیقت کا جز ہو. مثال دیکھیں، جیسے حیوان ناطق، انسان کی حقیقت حیوان ناطق ہے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا کہ افراد کی حقیقت حیوان، جیسے حیوان ہے، حیوان کا ایک فرد ہے انسان، ٹھیک ہے، انسان کی حقیقت ہے حیوان ناطق. تو وہ کلی جو اپنے افراد کی حقیقت کا جز ہو تو کلی ہے حیوان، اس کے افراد میں سے انسان ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے افراد میں سے انسان ہے اور انسان کی حقیقت ہے حیوان ناطق، تو اس کے افراد کی حقیقت کا ایک جز ہے حیوان. ٹھیک ہے، انسان کی حقیقت کا ایک جز ہے حیوان. تو کلی کے فرد کی حقیقت کا جز ایک ہوا حیوان. ٹھیک ہے، کلی جو کہ حیوان ہے، اس کا ایک فرد انسان، اس کی حقیقت حیوان ناطق، اس حیوان ناطق کا ایک جز حیوان
اس پر صادق آ رہا ہے حیوان، ٹھیک ہے، جو کلی ہے حیوان وہ اس پر صادق آ رہا ہے، اس حیوان پر جو کہ اس کے فرد کی حقیقت کا جز ہے، ٹھیک ہے، تو اس پر جو یہ صادق آ رہا ہے تو یہ جز یا تو تمام مشترک ہوگا ایک اپنی حقیقت کے درمیان اور ایک دوسرے حقیقت کے درمیان بھی یہ مشترک ہوگا، ٹھیک ہے، تو تمام مشترک ہوگا۔ تمام مشترک ہونے کا معنی ہے کہ مکمل طور پر جس طرح اس پر یہ صادق آ رہا ہے اسی طرح اس دوسرے پر بھی صادق آ جائے۔ جیسے ایک دوسرا فرد لے لیتے ہیں، حیوان کا ایک دوسرا فرد لے لیتے ہیں، حیوان ساحل لے لیتے ہیں۔ حیوان ساحل فرس کی حقیقت ہے، ٹھیک ہے، حیوان کا ایک فرد ہے فرس، اور فرس کی حقیقت ہے حیوان ساحل، ٹھیک ہے، تو حیوان ساحل کا ایک جز ہے حیوان، اور حیوان ناطق انسان کی حقیقت ہے، اس کا بھی ایک جز ہے حیوان۔ تو جو حیوان انسان کے اندر ہے وہی حیوان فرس کے اندر بھی ہے، یعنی انسان کی حقیقت میں جو جز ہے، انسان کی حقیقت میں جو جز حیوان ہے وہی جز فرس کی حقیقت میں بھی حیوان ہے، ٹھیک ہے، تو حیوان جس طرح حیوان جو جز ہے، ٹھیک ہے، وہ ان دونوں کے درمیان تمام مشترک ہے۔ گھوڑے کے درمیان اور انسان کے درمیان حیوان تمام مشترک ہے۔ کس طور پر؟ انہوں نے کہا کہ ان دونوں حقیقتوں کے درمیان کوئی بھی جزء مشترک اس سے خارج نہ ہو، ٹھیک ہے، تو جو جزء مشترک ہے، جو جز تمام مشترک ہے، اس کے پھر اجزاء کرنے پڑیں گے، ٹھیک ہے، پھر اس کے اجزاء کریں گے۔ تو حیوان کے اجزاء کیا ہیں؟ حیوان کا جز ہے جوہر، ٹھیک ہے، جس کی کوئی ذات ہو، جو بالذات ہو اس کو جوہر کہتے ہیں، جس کی کوئی ذات ہو اس کو جوہر کہتے ہیں۔ دوسری نامی، جس کے اندر بڑھنے کی طاقت ہو، ٹھیک ہے۔ تیسری ہے جس کے اندر طول عرض عمق ہو، ٹھیک ہے، ابعاد ثلاثہ، قابل ابعاد ثلاثہ، جس کے اندر طول عرض عمق میں تقسیم کرنے کی صلاحیت ہو، تقسیم ہونے کی صلاحیت ہو، ٹھیک ہے، اور متحرک بالارادت جو ہو، خود سے وہ حرکت کر سکتا ہو، ٹھیک ہے، جب وہ چاہے کہ حرکت کر سکے تو وہ حرکت کر سکتا ہو۔ یہ ہے حیوان کے اجزاء ہے یہ، ٹھیک ہے، تو ان اجزاء کو نکالیں گے، پھر ان اجزاء کو دیکھیں گے کہ یہ ان دونوں حقیقتوں کے جز پر مکمل طور پر صادق آتی ہیں یا مکمل طور پر صادق نہیں آتی ہیں۔ تو جب ہم نے دیکھا کہ انسان جس طرح سے ایک حقیقت ہے، ایک ذات ہے انسان، اسی طرح سے فرس بھی ایک ذات ہے، گھوڑا ایک ذات ہے یہ بھی، ٹھیک ہے، اور اسی طرح ہم نے دیکھا کہ جب انسان جب چاہے حرکت کرنا، انسان جب حرکت کرنا چاہے تو اسی طرح تو وہ حرکت کر سکتا ہے، انسان جب بھی حرکت کرنا چاہے تو انسان حرکت کر سکتا ہے۔ اسی طرح گھوڑا جو ہے وہ بھی جب حرکت کرنا چاہے تو وہ حرکت کر سکتا ہے، جب چلنا چاہے تو چل سکتا ہے، جب نہ چلنا چاہے تو وہ رک جاتا ہے۔ تو جب وہ حرکت کرنا چاہتا ہے تو وہ حرکت کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ دونوں کے دونوں انسان اور فرس پر بالکل مکمل طور پر صادق آتے ہیں۔ تیسرا جز قوت قابل ابعاد ثلاثہ ہو، یعنی 3 جہتوں میں تقسیم کو قبول کر سکتا ہو، طول عرض عمق، لمبائی چوڑائی اور گہرائی، ان میں تقسیم کو قبول کر سکتا ہو، یعنی لمبائی چوڑائی اور گہرائی میں ان کو کاٹا جا سکتا ہو، ٹھیک ہے، انسان کو لمبائی چوڑائی اور گہرائی میں کاٹا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح گھوڑا جو ہے اس کو بھی لمبائی چوڑائی اور گہرائی میں کاٹا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو جس طرح قابل ابعاد ثلاثہ اس انسان پر صادق آ رہا ہے اسی طرح فرس پر بھی صادق آئے گا، ٹھیک ہے۔ تیسری اور چوتھی صفت ہے جوہر، کہ نہیں نامی، جس طرح انسان کے اندر بڑھنے کی صلاحیت ہے اسی طرح گھوڑے کے اندر بھی بڑھنے کی صلاحیت ہے۔ انسان آج جب پیدا ہوا تھا تو بہت چھوٹا تھا، جب 4-5 سال ہوتا ہے تو پھر کچھ بڑھتا ہے، پھر جب 10-15 سال ہوتا ہے تو ویسے ہی بڑھتے جاتا ہے، تو ایسے ہی گھوڑا بھی بڑھتے جاتا ہے، جب پیدا ہوتا ہے تو بہت چھوٹا ہوتا ہے، ایسے ہی جیسے اس کی عمر بڑھتی جاتی ہے وہ بھی بڑھتا جاتا ہے، تو اس کے اندر بھی قوت نمو ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو اجزاء ہیں تمام مشترک جو جز تھا اس کے اجزاء جب ہم نے نکالے تو ہم نے دیکھا کہ جس طرح یہ اجزاء انسان پر صادق آ رہے ہیں اسی طرح گھوڑے پر بھی صادق آ رہے ہیں، تو مطلب کیا ہوا کہ جو جز تھا وہ تمام مشترک ہے انسان اور حیوان کی حقیقت کے درمیان۔ حقیقت انسان اور حیوان کی حقیقت، حیوان جو ہے
انسان اور گھوڑے کی جو حقیقت ہے، حیوان ناطق اور حیوان ساحل، ان دونوں پر مکمل طور پر صادق آ رہا ہے یہ جز جو تمام مشترک ہے، ٹھیک ہے. تو تمام مشترک ہونے کا یہی مطلب ہے کہ مکمل طور پر وہ صادق آ رہا ہو وہ جز. تو اگر وہ جز مکمل طور پر دونوں کے درمیان صادق آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو جنس کہیں گے، اس کلی کو جنس کہیں گے. جس کلی کا جز، جس کلی کے فرد کی حقیقت کا جز اس حقیقت اور ایک دوسری حقیقت کے درمیان مکمل طور پر صادق آ جائے، اس کلی کو جنس کہیں گے. تمام مشترک سے مراد یہ ہے کہ وہ دو حقیقت ہے جز مشترک خارج آن باشد. وہ دونوں حقیقت ان دونوں حقیقتوں میں سے جز مشترک خارج نہ ہو، کوئی بھی جز مشترک ان دونوں حقیقتوں سے خارج نہ ہو. جیسے حیوان کہ یہ تمام مشترک ہے انسان کی حقیقت اور فرض کی حقیقت کے درمیان، ٹھیک ہے. انسان جس طرح فرض پر صادق آتا ہے اسی طرح انسان پر بھی صادق آتا ہے. حیوان جس طرح فرض پر صادق آتا ہے اسی طرح انسان پر بھی صادق آتا ہے. تو اور حیوان جو ہے یہ انسان کی حقیقت اور فرض کی حقیقت کا ایک جز ہے، ٹھیک ہے. تو حیوان ایک کلی ہے، وہ اپنے افراد فرض اور انسان ان کی حقیقت حیوان ناطق اور حیوان ساحل کا ایک جز ہے. جو ان دونوں کے درمیان جو حیوان ہے یہ جز ہے ان دونوں کی حقیقت کا، ٹھیک ہے. اور وہی جز حیوان جو کلی ہے وہ بھی یہی ہے، ٹھیک ہے. تو اپنے افراد کی حقیقت کا جز ہے اور وہ جز ان دونوں کے درمیان تمام مشترک ہے، انسان اور فرض کے درمیان. تو اس کو کہیں گے جنس، ٹھیک ہے. اس کلی کو جنس کہیں گے. زیرا کہ انسان و فرض بایک دیگر مشترک اند در ذاتیات بسیار، اس لیے کہ انسان اور فرض ایک دوسرے کے ساتھ بہت سی ذاتیات میں مشترک ہیں، جیسے جوہر، قابل ابعاد ثلاثہ، نامی، حساس، متحرک بالارادت. اور حیوان ان سب کے مجموعے کا نام ہے. یعنی حیوان وہی ہوگا جس کے اندر یہ تمام صفتیں جمع ہوں گی، یہ تمام چیزیں جس کے اندر جمع ہوں گی وہی حیوان ہو سکتا ہے. حیوان ان سب کے مجموعے کو کہتے ہیں. اور جنس جب تمام مشترک ہے امور مختلفۃ الحقائق کے درمیان. ابھی ہم نے کیا کہا کہ جو تمام مشترک ہو اپنی حقیقت کے درمیان اور ایک حقیقت کے درمیان اور ایک دوسری حقیقت کے درمیان، یعنی دو حقیقتوں کے درمیان جو جز تمام مشترک ہو. تو حقیقتیں یہاں الگ الگ ہیں نا، دو حقیقتیں ہیں. انسان کی حقیقت الگ ہے اور فرض کی حقیقت الگ ہے، تو دونوں کی حقیقتیں مختلف ہوئی، ٹھیک ہے. تو انہوں نے یہی کہا کہ جب جنس تمام مشترک ہے، مکمل طور پر جنس شریک ہے مختلفۃ الحقیقت امور کے درمیان، ایسے امور کے درمیان جن کی حقیقتیں ایک دوسرے سے الگ ہیں، جب ان کے درمیان یہ مشترک ہیں، ان میں یہ شرکت کرتا ہے، بس ہر وہ جگہ جب بھی امور مختلفۃ الحقائق سے ما ہوا کے ذریعے سوال کریں گے تو جواب میں جنس بولی جائے گی، ٹھیک ہے. یعنی جہاں بھی سوال کریں گے ایسی دو حقیقتوں کے بارے میں جن کی حقیقتیں الگ ہو، ایسی دو چیزوں کے بارے میں جب ہم سوال کریں گے جن کی حقیقتیں الگ ہو ایک دوسرے سے، تو وہاں پر جواب میں جنس بولی جائے گی، ٹھیک ہے. یعنی وہ کلی بولی جائے گی جو اپنے افراد کی حقیقت کا جز ہو. جیسے حیوان کہ انسان کی حقیقت اور فرض کی حقیقت کا ایک جز ہے، اور انسان اور فرض ان دونوں کی حقیقتیں ایک دوسرے سے الگ ہیں، ٹھیک ہے. تو جب بھی مختلفۃ الحقائق کا معنی یہی ہے کہ جن کی حقیقتیں ایک دوسرے سے الگ ہوں، جیسے انسان اور فرض، انسان کی حقیقت ہے حیوان ناطق اور فرض کی حقیقت ہے حیوان ساحل، تو دونوں کی حقیقتیں الگ الگ ہیں. تو اسی کو کہتے ہیں امور مختلفۃ الحقائق. ایسی چیزیں جن کی حقیقتیں الگ ہوں، حقیقتیں مختلف ہوں، ان کے لیے جب سوال کیا جائے، جب سوال کیا جائے گا کہ انسان اور فرض کیا ہے، تو جواب میں وہ جنس بولی جائے گی، یعنی حیوان بولا جائے گا کہ حیوان ہے، کیونکہ حیوان ہی وہ چیز ہے جو ان دونوں کے درمیان مشترک ہے، کوئی اور چیز نہیں ہے جو ان دونوں کے درمیان مشترک ہو جائے. تو جب سوال کریں گے دونوں سے تو ایسی چیز سے ہی جواب دیں گے جو ان دونوں کے درمیان شرکت کرتا ہو، دونوں پر جو بولا جائے، ٹھیک ہے.
تو حیوان ہی ہے جو ان دونوں کے درمیان مشترک ہے، جو ان دونوں پر بولا جا سکتا ہے، تو اس کے جواب میں حیوان ہی بولیں گے۔ جب سوال کیا جائے گا کہ انسان اور فرس کیا ہیں تو جواب میں حیوان بولا جائے گا۔ اب یہ اس کی بحث ہو گئی پوری جنس کی، کہ اس کی حقیقت کیا ہے، کس کو، اس کے افراد کون سے ہوتے ہیں، جنس کہتے کسے ہیں، یہ ہو گئی۔ اب اس کی تعریف کر رہے ہیں جنس کی، کہ جنس وہ ہے، جنس در جواب مقول شود مثلاً، اچھا ابھی تعریف نہیں کر رہے، ابھی وہ مثال ہی دے رہے ہیں۔ جب بھی امور مختلف الحقائق سے ما ہوا کے ذریعے سوال کریں گے تو جنس جواب میں بولا جائے گا۔ مثلا ہر گاہ کے از انسان و فرس بما ہما سوال کنند، جب بھی سوال کیا جائے گا کہ انسان و فرس ما ہما، یعنی الانسان و الفرس ما ہما، جب یہ سوال کیا جائے گا تو جواب میں بولا جائے گا حیوان، کہ وہ حیوان ہے، یہ دونوں انسان اور فرس حیوان ہیں۔ تو اس لیے کہ سوال اس جگہ تمام حقیقتیں مشترک سے ہوئی ہے، یعنی سوال یہاں پر اس حقیقت سے ہوئی ہے جو دونوں کے درمیان مشترک ہے۔ یعنی جب بھی کسی چیز کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے تو اس کی حقیقت سے سوال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کہ اس کی حقیقت کیا ہے، جب بھی کوئی سوال کرتا ہے کہ یہ کیا ہے تو وہ پوچھتا ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ تو وہ حقیقت جو دونوں کے درمیان شریک ہوگی، جتنی حقیقت ان دونوں کے درمیان شریک ہوگی اتنی ہی حقیقت ان دونوں کے جواب میں بولی جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر حیوان ایک جز ہے ان دونوں کی حقیقت کا، اور حیوان ہی ان دونوں کی حقیقت ہے جو ان دونوں پر صادق آ رہی ہے، اور جو دوسری حقیقت ہے ساحل اور ناطق، دوسرا جز ہے حقیقت کا، وہ ان دونوں پر نہیں بولا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ ان دونوں کے درمیان تمام مشترک نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے کہ سوال اس جگہ پر تمام حقیقت سے ہے جو مشترک ہے، تمام مشترک ہیں، تمام حقیقت مشترک سے یہاں پر سوال ہے، اور تمام حقیقت مشترک وہ حیوان ہے۔ وہ اگر از انسان تنہا بما ہوا سوال کنند، اور اگر صرف انسان کے بارے میں سوال کیا جائے کہ انسان کیا ہے، تو سوال اس کی تمام حقیقت مختصہ سے ہوگی، تمام حقیقت مشترکہ سے نہیں ہوگی، یعنی ایسی حقیقت سے نہیں ہوگی جو مشترک ہو ایک حقیقت اور دوسری حقیقت کے درمیان، کیونکہ انسان کی حقیقت ایک ہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر صرف پوچھا جا رہا ہے کہ انسان کیا ہے، یعنی انسان کی حقیقت کیا ہے، تو انسان کی حقیقت، انسان کی ایک خاص حقیقت حیوان ناطق ہے، جواب میں حیوان ناطق بولا جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور اگر انسان سے تنہا سوال ہو، انسان کے بارے میں تنہا سوال کیا جائے تو سوال اس کی تمام حقیقت خاصہ سے ہوگی، تمام حقیقت مختصہ سے ہوگی، یعنی وہ حقیقت جو انسان کے ساتھ خاص ہے اسی تمام حقیقت کے بارے میں سوال ہوگی، اور اس کے جواب میں حیوان نہیں بولا جائے گا، کیونکہ حیوان یہ اس کی تمام حقیقت مختصہ نہیں ہے، بلکہ اس کی حقیقت کا ایک جز ہے جو مشترک ہے دوسری حقیقت کے درمیان بھی، اور یہاں سوال صرف انسان کی حقیقت کے بارے میں ہے، دوسری حقیقت کے بارے میں نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے جواب میں صرف حقیقت مختصہ کو ہی بولیں گے، بلکہ در جواب حیوان ناطق باید گفت، بلکہ اس کے جواب میں حیوان ناطق بولنا چاہیے، یا اس کے جواب میں حیوان ناطق ہی بولا جائے گا، ٹھیک ہے؟ وہ ازیں جا معلوم شود، اب یہاں سے جنس کی تعریف کر رہے ہیں، اور اس جگہ سے معلوم ہو گیا کہ جنس کلی است کے مقول شود بر امور مختلفت الحقائق در جواب ما ہوا، بس جنس وہ کلی ہے، اس جگہ سے معلوم ہو گیا کہ جنس وہ کلی ہے جو بولی جائے مختلفت الحقائق امور پر ما ہوا کے جواب میں، امور مختلفت الحقائق پر ما ہوا کے جواب میں جو کلی بولی جائے اس کو جنس کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی جنس وہ کلی ہے جو ایسی حقیقتوں پر بولی جائے، ایسی چیزوں پر بولی جائے جن کی حقیقتیں الگ ہو، جنس وہ کلی ہے جو ایسی حقیقتوں پر بولی جائے جن کی حقیقتیں ایسی چیزوں پر بولی جائے، جنس وہ کلی ہے جو ایسی چیزوں پر بولی جائے جن کی حقیقتیں ایک دوسرے سے الگ ہو، اور وہ کب بولی جاتی ہے؟ ما ہوا کے جواب میں، یعنی جب سوال کیا جاتا ہے ایسی دو حقیقتوں کے بارے میں، ایسی دو چیزوں کے بارے میں جب سوال کیا جائے جن کی حقیقتیں الگ الگ ہوں، جب سوال کیا جائے کہ یہ کیا ہے تو ان کے جواب میں
وہ کلی بولی جائے گی جو ان کے افراد کا جز ہوگی، یعنی جنس ان کے جواب میں بولی جائے گی۔ وہ شاید کہ یک حقیقت را اجناس متعددہ باشد، اور ممکن ہے کہ ایک حقیقت کی بہت سی جنسیں ہوں، ٹھیک ہے، ایک حقیقت کی بہت سی جنسیں ہوں، یہ ممکن ہے۔ بعض فوق و بعض تحت، بعض اوپر کے ہوں اور بعض نچلے درجے کے ہیں نا، بعض اوپر کے ہوں اور بعض نیچے کے ہوں، جیسے حیوان، ٹھیک ہے۔ کوئی ایک حقیقت کے بہت سی جنسیں ہوں، ایک حقیقت کی بہت سی جنسیں ہوں، یہ بھی ممکن ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ حقیقت کے اجزاء جو ہوتے ہیں ان کے لیے حقیقت کے اجزاء بہت سارے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ اجزاء جس کلی کے وہ اجزاء ہوں گے، اور وہ اجزاء ایک اس حقیقت کے درمیان اور دوسری حقیقت کے درمیان مشترک ہوں گے، تو اس کلی کا بھی وہ فرد ہوگا، ٹھیک ہے، تو اس کلی کو اس حقیقت کا وہ کہیں گے، جنس کہیں گے، اس چیز کی جنس کہیں گے اس کلی کو۔ مثال دیکھیں، جیسے حیوان ہے، ٹھیک ہے، حیوان ایک حقیقت ہے، ٹھیک ہے، حیوان کی حقیقت کیا ہے کہ جس کے اندر جو عرض ہو، حساس ہو، متحرک بالارادت ہو، نامی ہو، قابل عباد ثلاثہ ہو، اس کو حیوان کہتے ہیں۔ حیوان کے اتنے سارے اجزاء ہیں، ٹھیک ہے، تو حیوان کے اتنے سارے اجزاء ہیں، تو یہ جو اجزاء ہیں، بڑھنے کی قوت رکھنا، یہ جسم نامی کا فرد ہے۔ جسم نامی اسی کو کہتے ہیں وہ جسم جس میں بڑھنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ تو جسم نامی کا ایک جز ہے، یہ انسان کا ایک جز جو ہے، یہ حیوان کا ایک جز جو ہے وہ جسم نامی ہے۔ حیوان کا ایک جز نامی وہ جسم نامی ہے، اور جسم نامی ایک کلی ہے، ٹھیک ہے، یہ دھیان میں رکھیں، جسم نامی بھی کلی ہے، جسم مطلق بھی کلی ہے، اور جوہر بھی کلی ہے، یہ سب کے سب کلی ہے۔ تو جسم نامی ایک کلی ہے اور اس کا ایک فرد ہے حیوان، اور حیوان کی حقیقت کے بہت سارے اجزاء ہیں، جن میں سے ایک جز ہے نامی، ٹھیک ہے۔ تو نامی یہ جسم نامی کا جو فرد حیوان ہے اس کی حقیقت کا جز ہے۔ تو جسم نامی حیوان کے لیے جنس ہوگا، کہ جنس اسی کلی کو کہتے ہیں جو اپنے افراد کی حقیقت کا جز ہو، اور وہ جز تمام مشترک ہو اس کے درمیان اور دوسری حقیقتوں کے درمیان بھی، ٹھیک ہے، تو اس کو کہیں گے۔ اور دوسری چیز لے لیتے ہیں، متحرک بالارادت، ٹھیک ہے۔ تو ایک تھی جس میں متحرک بالارادت بھی جسم نامی کے اندر آتا ہے، کہ جس کے اندر قوت نمو ہوتی ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ جس کے اندر بھی قوت نمو ہو وہ بڑھنے کی صلاحیت رکھے، لیکن اس کا ایک جز ہے، یعنی جس کے اندر بڑھنے کی صلاحیت ہوتی ہے اس کے اندر ممکن ہے کہ اس کے اندر حرکت کرنے کی بھی صلاحیت ہو۔ اب اس کو چھوڑ دیں، متحرک بالارادت کو چھوڑ دیں، اب ایک دوسرا جز لے لیں۔ انسان کا ایک دوسرا جز ہے قابل ابعاد ثلاثہ، یعنی جس کے اندر طول، عرض و عمق میں تقسیم ہونے کی صلاحیت ہو، جس کو لمبائی میں بھی کاٹا جا سکتا ہو، چوڑائی میں بھی کاٹا جا سکتا ہو، اور گہرائی میں بھی کاٹا جا سکتا ہو، اس کو بھی حیوان کہتے ہیں۔ حیوان کا یہ بھی ایک جز ہے، تو حیوان کا یہ ایک جز ہے، اور حیوان کی ایک کلی ہے، جنس حیوان کی ایک کلی، حیوان کے اوپر ایک کلی ہے جسم نامی، اور جسم نامی کے اوپر حیوان کی ایک کلی ہے جسم مطلق، ٹھیک ہے۔ تو جسم مطلق بھی حیوان کی کلی ہے، تو جسم مطلق کا ایک فرد حیوان ہوگا، اور حیوان کا ایک جز ہے قابل ابعاد ثلاثہ، اور قابل ابعاد ثلاثہ جسم کو ہی ہے قابل ابعاد ثلاثہ کہتے ہیں، جسم مطلق ہی کو قابل ابعاد ثلاثہ کہتے ہیں۔ تو جسم مطلق اپنے فرد کی حقیقت کا جز ہوئی، ٹھیک ہے، جسم مطلق کا فرد حیوان ہے، حیوان کا فرد قابل ابعاد ثلاثہ ہے، اور قابل ابعاد ثلاثہ جسم مطلق کا معنی ہے، تو جسم مطلق قابل ابعاد ثلاثہ ہی ہے، اور قابل ابعاد ثلاثہ جسم مطلق کے جز کے افراد، جسم مطلق کا فرد یعنی حیوان اس کا جز ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے جز پر یہ کلی صادق آ رہی ہے، جسم مطلق۔ تو اس وقت یہ بھی یعنی حیوان کی ایک جنس جسم مطلق بھی ہوئی، ٹھیک ہے، تو اس وقت حیوان کی ایک
جنس جس میں مطلق بھی ہوئی، ایسے ہی جس جوہر، ٹھیک ہے، جوہر بھی حیوان کی ایک جنس ہے، کیونکہ حیوان کے اندر جوہر بھی پایا جاتا ہے۔ جوہر یعنی جو چیز قائم بالذات ہو، جس کی کوئی ذات ہو جو خود سے قائم ہو، ٹھیک ہے، تو اس کو کہتے ہیں جوہر۔ اور حیوان کا ایک جز ہے جوہر، تو جس طرح حیوان یہ جسم نامی کا فرد ہے، اسی طرح جسم مطلق کا جس طرح یہ فرد ہے، اسی طرح جوہر کا بھی، جوہر جو کلی ہے اس کا بھی ایک فرد ہے حیوان، اور حیوان کا ایک جز ہے جوہر، تو جوہر پر وہ جو کلی جوہر ہے وہ اس جوہر پر صادق آئے گی۔ تو مطلب یہ ہوا کہ ایک کلی جو جوہر ہے وہ اپنے فرد یعنی حیوان، اس کے جز یعنی جوہر پر صادق آ رہی ہے۔ تو حیوان یہ جوہر کا جوہر یہ